جی کے مہمان کے لیے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمان سے ملنے کے لیے خوبصورت ترین اور سیاحوں کے لیے دلکش مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے شارع ریشم سے گلگت پہنچے۔ وزیر اعلیٰ آفس پہنچنے پر میڈیا ڈائریکٹر سجاد احمد نے استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ اپنے آفس میں موجود دفتری امور کی انجام دہی میں مصروف تھے۔ خوش دلی سے پرتپاک استقبال کیا اور نجی معاملات پر گفتگو ہوئی۔ بہت بہت شکریہ سر سی ایم صاحب، آپ نے اپنے قیمتی لمحات سے ہمارے جی کے مہمان کو آج ٹائم دیا، اس پہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ کیونکہ آپ کا ٹینور کے بھی لاسٹ ڈیز ہیں، تو ان 5 سالوں میں آپ نے کون سے ایسے میگا پروجیکٹس جو ہیں وہ تکمیل کو پہنچ گئے اور جو پایا تکمیل کو پہنچنے والے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا جی ٹی وی کا شکریہ کہ آپ اتنا سفر کر کے جی بی میں تشریف لائے ہیں، تو ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یقیناً گلگت بلتستان کی گورنمنٹ 2015 میں 8 جون کو جو الیکشن ہوا تھا، وہ پی ایم ایل این کو پہلی دفعہ کسی پارٹی کو یہاں پہ 2/3 میجورٹی ملی تھی۔ اس سے پہلے آج تک کسی جماعت کو اتنا بڑا مینڈیٹ نہیں ملا۔ اب اس کے ساتھ وفاق میں بھی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی، تو لوگوں کی بہت زیادہ توقعات تھی۔ اب ہمارے پاس ایکسکیوز کی گنجائش نہیں تھی، یا تو کام کرنا تھا یا پیپلز پارٹی کی طرح 5 سال پورے کر کے جو ہے وہ دکھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا اور شرمندگی الگ ہوتی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، جب ہمارے قائد محترم نواز شریف صاحب نے ہمیں یہ ذمہ داری دی، پارٹی نے ہمیں یہ ذمہ داری دی، عوام نے ہمیں منتخب کیا، اس کے چونکہ میں اس علاقے میں اپوزیشن لیڈر بھی رہا ہوں، کچھ 1.5 سال کے لیے میں جو ہے وہ ایڈوائزر بھی رہا ہوں بھائی صاحب کی شہادت کے بعد، اور اس سے پہلے جو ہے وہ میں چیمبر ویمبر کی پولیٹکس بھی کرتا رہا ہوں، اس سے پہلے میں اسٹوڈنٹ پولیٹکس بھی تھوڑی بہت کرتا رہا ہوں، تو اس وجہ سے تھوڑی بہت معاملات کی شد بد تھوڑی بہت مجھے تھی۔ اور پھر شہباز صاحب کے ساتھ ہمارا تعلق ایسا تھا کہ ان سے تھوڑا بہت سیکھنے کا موقع ملا، اپنے لیڈرشپ سے کچھ اصول جو ہے وہ لینے کا موقع ملا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج اس وقت ہم نے ایک ریٹن مینیفیسٹو دیا تھا 2015 کے الیکشن میں۔ اس ریٹن مینیفیسٹو کی میرے خیال میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ کوئی پارٹی اپنے ریٹن مینیفیسٹو میں 5 سال کے بعد وہ کہے گی اس میں کون سی چیز ہے جو ہم نے پوری نہیں کی، آپ دکھائیں۔ اس میں ہمارے قائد محترم نواز شریف صاحب نے الیکشن سے 3 مہینے پہلے لالک جان اسٹیڈیم میں آ کے ایک بہت بڑا جلسہ کیا، اس میں کچھ یہاں کے عوام کے ہماری ڈیمانڈ پہ کچھ اعلانات کیے تھے۔ سب سے پہلے یہ تھا کہ 4 یہاں نئے اضلاع بنانے تھے، وہ الحمدللہ ہم نے شروع کے 3 مہینے میں ہنزا، نگر، کھرمنگ، شگر، آج وہ فعال ہیں، ڈسٹرکٹ جو ہے وہ اپنے طور پر 4 سال سے کام کر رہے ہیں۔ دوسری بڑی ہماری کمٹمنٹ یہی تھی کہ گلگت سکردو روڈ ہم بنائیں گے، جو 34 ارب کا منصوبہ جی بی کے 3 سال کے بجٹ کے برابر ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ منصوبہ جو ہے آپ جا کے دیکھ لیں کہ 80% وہ اس کا کام ہو چکا ہے، اور میٹلنگ بھی اس کی 80% ہو چکی ہے۔ یہ ایف ڈبلیو جو ہے یہ پروجیکٹ کر رہی ہے۔ پھر تیسرا جو ہے وہ سب سے بڑا ہم نے کہا تھا کہ ہیلتھ سیکٹر کے اندر ہم کام کریں گے۔ جس گلگت سکردو روڈ کا میں آپ کو عرض کر رہا تھا، یہ ہماری کمٹمنٹ ہے، چونکہ بلتستان ڈویژن ہے، 9 گھنٹے کا 8 گھنٹے کا سفر ہے گلگت سے بلتستان ڈویژن کا سکردو تک کا۔ آپ آگے خپلو چلے جائیں، کھرمنگ چلے جائیں، شگر چلے جائیں، تو پھر یہ 8 سے 10 گھنٹے 11 گھنٹے بھی ہوتا ہے۔ یہ انڈیا کے ساتھ اس کا بارڈر لگتا ہے سارا، اور اس میں سے کچھ علاقے ہمارے ایسے ہیں جو ڈائریکٹ جو ہے وہ انڈیا نے قبضہ کیا ہے بہت پہلے۔ ہماری ایک تحصیل ہے بالفرض چھوربٹ، اس کا آدھا ہمارے پاس آدھا ان کے پاس، اس طرح کے معاملات بھی ہیں۔ تو اس خطے کے ڈیولپمنٹ اس لیے بھی ضروری تھی کہ ہم کاؤنٹر نیریٹو دے سکیں ہندوستان کو، کہ اس طرف جو لوگ ہیں ان سے اس طرف کے لوگوں کی حالت بہتر ہے۔
وہ جو پروجیکٹ ہے گلگت سکردو روڈ جو ایک لینڈ مارک پروجیکٹ ہے، اب انشاءاللہ اگلے 6 مہینے میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا اور گلگت سے سکردو جو ہے وہ آپ 2.5 گھنٹے میں پہنچا کریں گے. اور جو بہت زیادہ ایکسیڈنٹس ہوا کرتے تھے، ہر سال 150 ہمارے پاک فوج کے جوان جو ہے وہ بسوں میں آ کے وہاں ان کی شہادت ہوتی تھی ایکسیڈنٹ کے ذریعے، اور ہزاروں لوگ ہمارے عام پیسنجر جو ہے وہ گاڑیاں بھی، پوری گاڑیاں ہی اس دریا میں جو ہے وہ غرق ہوتی تھی جا کے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروجیکٹ بھی ایک نواز شریف صاحب کا گلگت بلتستان کے لیے تحفہ تھا جو کمپلیٹ ہو چکا ہے. انشاءاللہ 20 سے 25% کام رہ گیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ وہ پروجیکٹ ہمارا کمپلیٹ ہوا. پھر اس کے بعد بلتستان یونیورسٹی کی ہماری ایک کمٹمنٹ تھی. آج الحمدللہ بلتستان یونیورسٹی جو ہے وہ کمپلیٹ بن کے آج دوسرا سال ہے، کلاسز وہاں پہ شروع ہو گئی ہیں اور اس کے لیے جو 2.5 بلین روپے کا جو ہے وہ ٹینڈر ہو چکا ہے. پروجیکٹ ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر کے اندر یونیورسٹی کی کلاسز جاری ہیں. پھر ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم حمزہ میں ایک یونیورسٹی KIU کا کیمپس بنائیں گے. الحمدللہ وہ آج دوسرا سال ہے، کیمپس چل رہا ہے. ہم نے کہا تھا دیامر ریجن میں ہم ایک کیمپس بنائیں گے، وہ کیمپس الحمدللہ اس وقت چل رہا ہے بن کے، وہاں پہ تعلیم جاری. پہلی دفعہ دیامر کی بچیاں جو ہے وہ وہاں پہ اسکول نہیں جاتی تھی، وہ یونیورسٹی کے کیمپس تک آ گئی ہیں. پھر اس کے بعد گیزر ڈسٹرکٹ ہے، ہم نے کہا یہاں پہ ہم ایک کیمپس بنائیں گے. الحمدللہ وہ کیمپس بھی اس وقت پوری طور پر فعال ہے. پھر صوبے میں کوئی انجینئرنگ کالج نہیں تھا ہمارے پاس. الحمدللہ پہلا انجینئرنگ کالج اس وقت روف لیول تک آ چکا ہے اور صوبے میں پہلی انجینئرنگ کالج کی کلاسز جو ہے وہ مائننگ کا پچھلے سال شروع ہوا ہے. اس سال سول انجینئرنگ کا باضابطہ طور پر لائسنس ملا تھا پاکستان انجینئرنگ کونسل سے اور اس کا کام شروع ہونا تھا. اور پھر ساتھ ساتھ جو باقی جو ایجوکیشن کے اندر ہم نے کمٹمنٹ کی تھی الحمدللہ وہ کچھ ہماری تھی، کچھ لیڈرشپ کی تھی. اس میں آپ دیکھیں کہ صوبے میں اس وقت تاریخ میں ایک ہی کیڈٹ کالج تھا، وہ 92 میں نواز شریف صاحب نے بنایا، وہ بلتستان میں. اس ایک کیڈٹ کالج نے بلتستان کی ایجوکیشن کو بالکل یکسر تبدیل کر دیا. آج 40% افسر جو ہے وہ اسی کیڈٹ کالج سے فارغ بچے ہیں. دوسرا کیڈٹ کالج الحمدللہ ہم نے یہاں سے آپ بائی روڈ جائیں گے تو بہت بڑا کمپلیکس وابڈا نے بنانا تھا، پیسے انہوں نے نہیں دیے، تاخیر کیے جو چلاس کیڈٹ کالج. الحمدللہ اب ہم نے اس کے اوپر جو 1 بلین پروونشل گورنمنٹ نے ڈالا اس میں، اور آج اگلے مہینے ہم اس کیڈٹ کالج میں شفٹ ہو رہے ہیں. یعنی دوسرا کیڈٹ کالج بھی PMLN نے ہی بنایا، پہلا بھی PMLN نے بنایا. پھر ایک میڈیکل کالج ہم نے منظور کروایا تھا نواز شریف صاحب سے، اور جب یہاں سے PC1 اس کی اپروول کے لیے گیا تو ثاقب نثار کے ہتھے چڑھ چکی تھی وفاقی حکومت، اور انہوں نے ایکنک پہ پابندی لگائی، آپ جو ہے وہ جو ہے اسکیمیں اپروو نہیں کر سکتے تھے. نگران گورنمنٹ آئی، ان سے میں ملا، انہوں نے کہا ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے. نیا پاکستان بن گیا، انہوں نے جو ہے وہ اٹھا کے پرے پھینک دیا کہ ان اپروڈ اسکیم ہے. ایسی ساری اسکیمیں انہوں نے 200 اسکیمیں ختم کی، جس میں ہمارا یہ پروجیکٹ بھی ختم ہوا. اور آج بھی میں نے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جو میٹنگ تھی اس میں کہا خدا کے لیے وہی ایک میڈیکل کالج ہمیں دے دیں اور کچھ جو ہم سے آپ نے چھینا ہے وہ واپس دے دیں. پھر اس کے علاوہ الحمدللہ گلگت بلتستان میں جو سب سے بڑی جو ہے وہ ہم نے جو ریفارمز کی ہیں وہ یہی کی کہ صوبے کے اندر جو ہے وہ کنسولیڈیٹڈ اکاؤنٹ نہیں تھا. صوبے کی اپنی تھوڑی بہت جو انکم ہے وہ بھی وفاق میں چلی جاتی تھی. یہاں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا تو وہ پیسہ فیڈرل میں لیپس ہوتا تھا، پھر ہمیں سارا سال لگتا تھا اس پیسے کے پیچھے. گلگت بلتستان میں کبھی بھی 40% سے زیادہ بجٹ یوٹیلائز نہیں ہوا ہماری گورنمنٹ آنے سے پہلے. اب الحمدللہ گزشتہ 4 سال سے مسلسل 100% بجٹ یوٹیلائز ہو رہا ہے. وہ ہم نے کیا کیا، گلگت بلتستان میں پہلا کنسولیڈیٹڈ اکاؤنٹ بنایا. اس کے بعد جو ہے فیڈرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی، اپنی گورنمنٹ سے، انہوں نے ہمارے ریسیٹس الاؤ کی. صوبے کی اپنی ریسیٹس، جب میری گورنمنٹ یہاں پہ صوبائی بنی نون لیگ کی تو ٹوٹل 8 کروڑ کی ریسیٹس تھی صوبے کی. اس وقت آپ سے جب میں بات کر رہا ہوں کورونا کے باوجود ہماری 1.5 بلین تک ہم نے اپنی ریسیٹس پہنچائیں، جو نان ٹیکس ریونیو جسے کہا جاتا ہے. پھر صوبے میں جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ 84 میگا واٹ بجلی تھی. اس وقت الحمدللہ ہم نے اپنے ریسورسز اور وفاقی تعاون سے، اس وقت کی پچھلی حکومت کے تعاون سے، اس وقت 172 میگا واٹ گلگت بلتستان میں بجلی پیدا ہو رہی ہے، وہ بھی کم ہے. پھر ہم نے 119 کے منصوبے ابھی ہمارے زیر تکمیل ہیں، جس میں سے جو ہے وہ 25 میگا واٹ کے فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں، باقی ہمارے منصوبے ہیں. اور اسی طریقے سے الحمدللہ گلگت بلتستان کے اندر جو پیس ریسٹور کرنا تھا، یہاں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ امن کا تھا. گزشتہ 5 سال جو پیپلز پارٹی کے رہے ہیں اس دوران میں 380 لوگ جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار ہوئے. یہ شہر 4 بجے بند ہوتا تھا، یہاں پہ آپ کو دکانیں کھلتی ہوئی یا لوگ ایک مطلب کمیونٹیز دوسری کمیونٹیز کی جگہ میں نہیں جا سکتی تھی، نو گو ایریاز بنے ہوئے تھے. جی انٹرنل جو ہے یہاں پہ حالات ایسے مس مینجمنٹ تھی، بیڈ گورننس تھی،
جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک خون ہوتا تھا، بدلہ جو ہے وہ ریاست لینے کی بجائے وہ لوگ کسی کو مارتے تھے، تو بے گناہ لوگوں کا یہاں پہ بے تحاشا خون بہا. کیونکہ میرے اپنے بھائی نے 2003 میں سٹنگ منسٹر شہید ہوئے ہیں، تو ہماری پارٹی شہید سیفر رحمان صاحب وہ مسلم لیگ نون کے بانی بھی وہی ہیں. اس علاقے میں اتحاد بین المسلمین کا پہلا نعرہ انہوں نے لگایا اور اسی کو اس نے جان بھی دی. ہمارا مینڈیٹ یہی تھا. ہم نے پہلے دن سے اس کام پہ دھیان دیا. پہلا سیف سٹی پروجیکٹ میں نے 6 مہینے میں لگایا. آپ جا کے وزٹ کر لیں. جس دن پنجاب کا افتتاح تھا اس دن ہمارا بھی افتتاح تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس ریفارمس ہم نے کی اور پولیس کو انڈیپینڈنٹ کیا. اور الحمدللہ آج 4.5 سال وہ جو کچھ ہوا لمبی تفصیل میں مختصر عرض کرتا ہوں. آج ہمارے 5 سال پورے ہو گئے. 5 سال میں دہشت گردی کا ایک بھی واقعہ نہیں ہوا. ایک بھی شخص فرقہ وارانہ بنیاد پہ دنیا سے نہیں کیا. ایک دن کرفیو نہیں لگا. ایک دن کوئی آپ کو محسوس نہیں ہوا کہ یہاں پہ لوگوں کو کہ بھئی کوئی نوگو ایریاز بھی ہیں. پورے صوبے کے صورتحال یکسر بدل گئی. الحمدللہ اس کا بینیفٹ یہ ملا. اللہ نے وعدہ کیا تم زمین پہ امن قائم کرو، میں تمہیں 2 انعام دوں گا. ایک رزق کی تنگی ختم کروں گا، دوسرا خوف ختم کروں گا. ہم نے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیا. آج آپ دیکھ لیں 15-20 لاکھ ٹورسٹ آتا تھا جی بی میں. کورونا کی وجہ سے ہم نے خود آج ٹورسٹ کو روکا ہوا ہے. اور یہاں پہ ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ انڈائریکٹلی جابس جو ہے وہ پیدا ہو گئی. صوبے کو ہم نے 5 سال کے لیے ٹیکس فری کروایا فیڈرل گورنمنٹ سے. اس کا یہ بھرپور فائدہ یہ ہوا کہ بھرپور انویسٹمنٹ یہاں پہ آئی. پھر فارن انویسٹمنٹ کے لیے ہم نے الحمدللہ صوبے کے ریکارڈ طور پہ 12 ارب روپے کا منصوبہ ہم نے نواز شریف صاحب سے اٹلی کے تھرو لیا فیڈرل گورنمنٹ سے، جو گلگت بلتستان کی زمینیں ان کو آباد کرنے کے لیے. چونکہ ٹوٹل 72,000 مربع میل گلگت بلتستان ہے، اس میں سے قابل کاشت زمین 2% ہے، باقی سب پہاڑ ہیں. اس میں سے جو 70% زمین جو ہے وہ غیر آباد تھی. اس کے لیے ہم نے 70% غیر آباد ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایفات نامی ایک انیشیٹو ہے، یونائٹڈ نیشن کا پروجیکٹ ہے، لیکن ہمیں وفاق نے یہ پیسے دیے تاکہ وہ ہم پیسے وفاق نے واپس کرنے، ہم نے واپس نہیں کرنے. اس کے تحت 8 لاکھ کنال زمین ہم نے آباد کرنی تھی. فارم ٹو سڑک جو وہ روڈ جو ہے وہ منڈیوں تک ہم نے سڑکیں بنانی تھی، چینل پہنچانا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ اس پروجیکٹ میں ابھی تک الحمدللہ 2,82,000 کنال زمین آباد کر کے ہم لوگوں کو دے چکے ہیں. وہاں فصلیں لگ چکی ہیں. اور اب وہ پروجیکٹس کی لائف چونکہ ڈالر کی پیرٹی سے جو ایک ہی فائدہ ہمیں ہوا ہے وہ یہی ہوا کہ وہ پیسہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ نے ڈالرز کی شکل میں ملا ہوا ہے، ہمیں روپیز میں دینا ہے. تو وہ 12 ابھی 18 ارب ہو گیا ہے. تو پہلے یہ 4 ڈسٹرکٹ میں تھا، اب ہم نے 10 کے 10 ڈسٹرکٹس میں اس کا نیٹ ورک پھیلایا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اگر آپ روڈ انفراسٹرکچر دیکھ لیں، ماڈل سکولز ہم نے بنائے ہیں صوبے کے اندر. پہلی دفعہ ہم نے گلگت بلتستان میں کلاس 1 سے میٹرک تک بکس فری کر دی، جس سے جی بی کے سرکاری اسکولوں میں 86,000 بچے تھے جب ہم گورنمنٹ میں آئے. یہ اسٹیٹسٹکس ہیں، سب کو معلوم ہے. آج 2.25 لاکھ بچے ہیں سرکاری اسکولوں میں، یعنی 100% اس میں اضافہ ہوا. پھر ٹیچر ٹریننگ پروگرامز وغیرہ ہم نے شروع کیے، اس سے کچھ بہتری آئی ہے. پھر بکس فری کی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو اسکالرشپ بہت زیادہ ہم نے پیدا کی بیرون ملک بھی، اور پنجاب گورنمنٹ نے ہمیں بہت زیادہ اسکالرشپ دی. شہباز شریف صاحب نے ڈاکٹروں کی سیٹیں اگر 24 تھی تو ان کو 70 کر دیا. انجینئرنگ کی سیٹیں 12 تھی تو اس کو 38-40 تک لے کے گئے. 500 پروفیشنل اداروں میں پنجاب نے ہمیں سیٹیں الاٹ کی جس میں ہمارے بچے گئے. پھر سب سے بڑا ایشو یہاں پہ امپلائمنٹ کا ہوتا ہے. امپلائمنٹ میں بھی ایشو یہ بنتا ہے کہ جی اقربا پروری، لوٹ کھسوٹ اور جناب میرٹ کی دجیاں بکھیر دینا. اس پہ ہم نے ڈے 1 سے ایک پالیسی بنائی. ہم نے کہا کوئی کنٹیجنٹ پہ لوگ بھرتی نہیں ہوں گے، کوئی جو ہے وہ کانٹریکٹ پہ بغیر ٹیسٹ انٹرویو کے لوگ بھرتی نہیں ہوں گے. اور ہم نے صوبے کے اندر ڈسٹرکٹ ریکروٹمنٹ کمیٹی بنائی. گریڈ 1 سے 5 تک نئے پاکستان میں وہ ٹاسک پہ دیے جا رہے ہیں. اچھا، ہم وہاں آپ پہ پریشر نہیں تھا آپ کی اپنی پارٹی؟ ہاں بالکل تھا. سنگل پارٹی گورنمنٹ تھے نا ہمارے پاس، سنگل پارٹی گورنمنٹ تھی. پریشر ضرور آیا، ہمارے ساتھی کچھ ناراض ضرور ہیں، آج بھی مجھے اس وجہ سے گلہ کرتے ہیں. لیکن ہم نے کہا کہ ہم نے ریفارمز کرنی ہے، کانسٹیٹوئنسی پولیٹکس ہوتی رہے گی. آپ دیکھ لیں 1 تا 5 سارے ہم نے ڈسٹرکٹ ریکروٹمنٹ کمیٹیز کے تھرو ان کی ریکروٹمنٹ کی، اخبار میں اشتہار دیا، ٹیسٹ دیا، انٹرویو ہوا، اس کے تھرو کوئی لگا ہے. اس سے اوپر ہم نے ٹیسٹنگ سروس ہائر کی. پہلے NTS کو ہم نے ہائر کیا شروع کے 2 سال، اس کے تھرو ریکروٹمنٹ کی. ہمارے مخالفین بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ ریکروٹمنٹ نہیں ہو سکتی تھی. پھر اس کے بعد NTS پہ نیب کا کوئی کیس بنا، پھر ہم نے نئی ٹیسٹنگ سروس کے لیے ایڈورٹیزمنٹ کی، اور CTSP نامی ادارے نے آ کے یہاں پہ کوئی ٹیسٹنگ وغیرہ کچھ کی ہے. الحمدللہ 1200-1300 بندے ان کے تھرو لگے ہیں. آج تک کوئی اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا.
پھر جو گیزیٹڈ پوسٹیں ہیں وہ بڑا ایشو بنتا تھا. پچھلی حکومت نے یہاں اسمبلی سے ایک بل پاس کیا, گلگت بلتستان کا جو کیا کہتے ہیں جی سروس ٹریبونل کیا کہتے ہیں اس کو, پبلک سروس کمیشن ایکٹ, جس کی وجہ سے 5 سال کوئی پوسٹ پبلک سروس کمیشن نہیں جا سکی. خود یہ اپنا پبلک سروس کمیشن بنا نہیں سکے, بدلے میں کانٹریکٹ پہ بندے لیتے رہے, اور آخر میں ایک انڈیمنیٹی دینے کے لیے اسمبلی سے ایکٹ پاس کیا. ہم نے ڈے 1 سے آ کے ایف پی ایس سی کو کہا کہ آپ ہماری پوسٹیں لیں. چیئرمین سے میں خود ملا, چیئرمین صاحب تھے اس وقت ریٹائرڈ بیوروکریٹ تھے, انہوں نے یہی کہا کہ یار آپ پہلے چیف منسٹر ہیں, آ رہے ہیں کہ ہماری پوسٹیں لے لو, باقی تو صوبے کہتے ہیں یہ آپ ہمارے قریب بتاؤ. تو انہوں نے کہا ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ آپ کی اسمبلی نے ہم سے مینڈیٹ واپس لیا ہے, آپ دوبارہ امینڈمنٹ کریں, ہمیں آپ اختیار دیں تب ہم لے سکتے ہیں. ہم نے اسمبلی میں امینڈمنٹ کی, آج 1382 پوسٹیں فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں ہماری جا چکے ہیں, جن میں سے 600 بچے ریکروٹ ہو کے میرٹ پہ, بغیر وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے ایسے ایسے بچے اسسٹنٹ کمشنر بن کے آ رہے ہیں اور ایس ڈی پی او بن کے آ رہے ہیں, جن کا کبھی آگے پیچھے کوئی نہیں تھا. تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. جی ہاں, جی ہاں, ہم نے پوری کوشش کی, اپنا جو الیکشن مینیفیسٹو ہے اور اپنے قائد کی جو اعلانات تھے اس پہ ہم 100% عمل درآمد کرانے میں اللہ کا شکر ہے. اس سے سرپلس ہم نے بہت سی چیزیں کی ہیں. بالفعل یہ جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنیاں ہیں یہ ہمارے منشور میں نہیں تھا, لیکن ہم نے ضرورت کے تحت یہ کام کر دیا. گلگت بلتستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی, بلتستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی, یہ ہمارے اس میں شامل نہیں تھا, ہم نے ان اداروں کو بوسٹ اپ کیا. پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ڈاکٹرز کی میں آپ سے بتا رہا تھا, ہیلتھ کے حوالے سے بات رہ گئی تھی. ہیلتھ میں ہم جب آئے تھے تو 176 یا 172 ڈاکٹر تھے صوبے میں, پوسٹیں تھیں 500, باقی ساری پوسٹیں خالی تھی, کوئی آتا نہیں تھا. اس وقت الحمدللہ صوبے میں 580 ڈاکٹر کام کر رہے ہیں, اور ہم ڈاکٹروں کو لے آئے, ان کو انسینٹیو پیکیجز دیے اور ان کے لیے بہتر سے بہتر لیجسلیشن کی, اچھا ماحول بنایا. ٹوٹل صوبے میں جو 400 بیڈز اویلیبل تھے مریضوں کے لیے, آج گلگت بلتستان میں 2400 بیڈز اویلیبل ہیں, فرسٹ کلاس بیڈز پورے کمپلیٹ. میں ڈسپینسریوں کی بات نہیں کر رہا, گلگت کر دو, تمام ڈی ایچ کیوز کو ہم نے اپ گریڈ کر کے ریجنل ہاسپٹل بنایا, اور تمام جو پروونشل ہاسپٹل تھے ان کو جو ڈی ایچ او کے لاتے تھے ان کو پروونشل ہاسپٹلس بنایا. پھر اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ان ہاسپٹلس کی جو ٹیکنیکل سٹاف تھی اس میں 70 سال میں جتنا ہوا تھا اس سے زیادہ ہم نے اس میں سٹاف انجیکٹ کیا. میرے صوبے میں ایک ایم آر آئی مشین نہیں تھی, یہاں سے لوگ جو ہے وہ ایم آر آئی کرانے کے لیے کراچی, لاہور, پنڈی جاتے تھے. ایک 10,000 کے ایم آر آئی کے لیے 2 لاکھ روپے لوگوں کا خرچہ ہوتا تھا. میرے پاس پیسے نہیں تھے, میں نے شروع میں شہباز شریف صاحب کو ریکویسٹ کی, اللہ ان کو جزائے خیر دے, اللہ ان سے بہتر کرے. آج کے حکمران تو ہمارا بھی حق کھانے پہ لگے ہوئے ہیں پاکستان والے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہم سے وہ کام لیا ہے, اس پہ عمل درآمد شروع ہوا. وہ یہ کہ کینسر کے حوالے سے, کارڈک کے حوالے سے, ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی فیسلٹی نہیں ہے. تو غریب لوگ جب اس مرض کا شکار ہوتے ہیں تو 20-20, 30-30 لاکھ کا خرچہ ہوتا ہے, ان کے بس میں نہیں ہوتا. میں نے 1 بلین کا ہیلتھ انڈومنٹ فنڈ بنایا, ہماری کابینہ نے منظوری دی. اس کا انٹرسٹ بنتا تھا 8-9 کروڑ روپے ہر سال. اس 8-9 کروڑ روپے کو ہم نے لگا دیے اس طرح کے پیشنٹس کے اوپر. اسلام آباد پمس, شفا, پولی کلینک, جتنے اسلام آباد کے بڑے ہاسپٹل ہیں ان سب کے ساتھ میں نے اسلام آباد جا کے MOU کیا, ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا. اب اس طرح کا کوئی بھی مریض آتا ہے اس کو صوبے سے جو ہے ایک بورڈ بنا ہوا ہے, اس کا صرف یہ طے کرتا ہے کہ یہ مستحق ہے, اس کا ٹرانسپلانٹ ہونا ہے تو شفا بھیجتے ہیں, اگر بائی پاس ہونا ہے تو RIC یا FIC بھیجتے ہیں, اور اگر اس کا کوئی اور جنرل ایشو ہے, وہ غریب ہے, یہاں علاج نہیں ہو سکتا ہے, تو اس کو جو رقم ہم ایڈوانس میں اس ہاسپٹل کو پے کرتے ہیں. اس وقت 40 لاکھ روپیہ ہمارا RIC میں پڑا ہوا ہے, 50 لاکھ روپیہ ہمارا FIC میں پڑا ہوا ہے, اور تقریباً 60 لاکھ کے قریب ہم نے شفا کو ایڈوانس میں دیا ہوا ہے. اور اس وقت ان سارے ہاسپٹل میں ہمارے مریضوں کا فری آف کاسٹ علاج ہو رہا ہے, اور اس کی پیمنٹ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کر رہی ہے. انشاءاللہ ضرور کریں گے. حافظ صاحب, سیکنڈلی یہ بھی اتنا آپ نے ایک لمبی اپنے پروجیکٹس کے بارے میں بتایا, تو یہ بتائیں وفاق نے ہیلپ آؤٹ کیا ہے ان کسی منصوبوں میں گورنمنٹ, کیونکہ آپ PMLN جی جب تک نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی, الحمدللہ خاقان صاحب, عباسی صاحب کی بھی گورنمنٹ تھی, ہمیں اندازہ تھا آگے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں. ہم نے برے حالات کی کچھ اللہ پاک نے توفیق دی, ہم نے کچھ تیاری کی تھی. تو تیاری کیا تھی کہ ہم نے 7 ارب GB کا بجٹ تھا, ہم اس کو 19 پہ لے کے گئے تھے نواز شریف صاحب کے دور میں ہی. نہیں, ٹیکس تھا, ٹیکس انڈائریکٹ تو جاتا ہے فیڈرل میں, ڈائریکٹ ٹیکس جہاں ہم نے ایگزم کروایا ہے. کوئی ڈائریکٹ ٹیکسیشن, یہاں ایک تحریک چلی اس کے بدلے میں وہ ٹیکس ایمنسٹی ملی ہوئی ہے یہاں پہ 5 سال کے لیے, جس میں 3 سال گزر گئے, 2 سال ہیں. اور اس میں ہم نے پھر فیڈرل گورنمنٹ سے PSDP میں ہم نے
ہمارے 1.5 ارب کے منصوبے تھے. جب ہماری گورنمنٹ تھی سینٹر میں ہمارے 129 بلین کے منصوبے آ گئے فیڈرل پی ایس ٹی. وہ سارے اس وقت ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں. ابھی ایسے نہیں کہ میں کوئی کاغذی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. کچھ انہوں نے آ کے روکے. پھر ہماری جو سیونگز تھی جی بی کی, اس سے ہم نے 3 انڈومنٹ فنڈ بنائے. ایک ہیلتھ انڈومنٹ فنڈ بنایا 1 بلین کا, جس کا میں نے پہلے عرض کیا. ایک ہم نے ایجوکیشن کا بنایا 1 بلین کا انڈومنٹ فنڈ. ایک ہم نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ایک انڈومنٹ فنڈ بنایا, جس میں ہر سال نواز شریف کی گورنمنٹ 20 کروڑ دیتی تھی, ہم 10 کروڑ دیتے تھے. وہ نان لیپسیبل تھا. تو اس میں 3 سال سے الحمدللہ ہماری جب سے حکومت بنی, اللہ پاک نے کرم کیا, کوئی آزمائش نہیں آئی, کوئی فلڈ سیلاب بڑا نہیں آیا, جس سے بہت زیادہ ہمیں نقصان نہیں ہوا. تو ہمیں وہ بھی ایک سیونگ مل گئی. ہم نے ان انڈومنٹ فنڈز کے ذریعے سے اپنی مشکل حالات کو قابو کرنے کی کوشش کی. جب سے نیا پاکستان بنا ہے خان صاحب کی شکل میں جو نئی حکومت آئی ہے, اور تو چھوڑ دیں جی, انہوں نے ہمیں کیا تعاون کرنا ہے. گلگت بلتستان میں پورے دنیا میں جو ہے وہ یہ کرونا پینڈیمک آیا. پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ جب اس طرح کا انٹرنیشنل پینڈیمک آ جاتا ہے تو کانسٹیٹیوشنل پروونسز کو بھی وفاق نے سپورٹ کرنا ہے. ہم تو کانسٹیٹیوشنل پروونس نہیں, ہم تو ایڈمنسٹریٹو پروونس ہیں. یہ آج کی تاریخ تک کاغذ, پچھلے دنوں میں نے جب بہت چیخا تو اس کے بعد 1 بلین روپے کا کاغذ آیا ہے, 1 روپے انہوں نے ہمیں نہیں دیا. پورا کرونا آپریشن کے دوران 1 روپیہ نہیں ملا, کیونکہ وہ ہم ان کے ایجنڈے پہ نہیں چل رہے ہیں. وہ کبھی کہتے ہیں لاک ڈاؤن کرو, کبھی کہتے ہیں نہیں کرو. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی, ہم تو ایک ایسے خطے میں رہتے ہیں, آپ کے ان خیالی پلاؤ میں چلے جائیں گے. ہمارے لوگ اگر افیکٹ ہو گئے, ہمارے ہاسپٹل افیکٹ ہو گئے, تو ہمارے 700 کلومیٹر دور ہے ہاسپٹل, ہم لوگوں کو لے کے کہاں جائیں گے. ابھی وزیر اعظم صاحب روز دھمکیاں دیتے ہیں آپ ٹوریزم کھول دیں. ہم نے کہا ہم نہیں کھولتے. ہم جب تک یہاں مطمئن نہیں ہوتے ہیں تب تک نہیں کھولیں گے. ہماری صوبے کا فیصلہ ہے, ہماری کابینہ کا فیصلہ ہے. کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں ہے. ان نیسیسری طور پر انہوں نے ہمیں بہت تنگ اپنے کیا. اعداد و شمار پیش کرتا ہے کہ ہم نے جی بے تحاشا طور پہ, جو ہمیں بڑا افسوس ہوا, دکھ ہوا. اب مثال کے طور این ڈی اے میں اپنے اعداد و شمار پیش کرتا ہے کہ ہم نے جی, وہ این ڈی اے میں جنرل افضل, میں آپ کو عرض کرنے والا تھا کہ جب سے جنرل افضل صاحب آیا این ڈی اے میں, وہ ہمارے دور حکومت میں وہ رہے تھے ایف ڈبلیو کے ڈی جی. ہمارا ان سے ذاتی تعلق واسطے بھی تھا. این ڈی اے میں نے ہمیں ٹیسٹنگ کٹس دی ہیں, ہمیں پی پی ایز کچھ دی ہیں, ہمیں جو ہے وہ پی سی آر مشینیں ابھی کچھ آئی ہیں ان کی, اور انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ماسک وغیرہ کچھ دیے ہیں. یہ تو ہے نا جی آپ کی وہ چیزیں. باقی آپ کے جو آپریشنل اخراجات ہیں اس کے لیے ہمیں کوئی وفاق نے دینے, وہ این ڈی اے میں نے نہیں دینے تھے. البتہ ابھی پرسوں میں اسلام آباد گیا, اس پہ لڑ جھگڑ کے 3 پی سی آر مشینیں ہمیں ملی ہیں. نہیں, 3 ہم نے خود لگائی ہیں. اور ہمیں انہوں نے ٹوٹل جو ہمیں دیے وینٹیلیٹر 2, وہ بھی پورٹیبل. شروع میں ہی میں نے چائنا کو, چونکہ ان سے نا امیدی ہو گئی, تو میں نے سنکیانگ کے گورنر کو خط لکھا. انہوں نے مہربانی کی کہ تقریباً کوئی 20-25 کروڑ کا اس طرح کا سامان, انہوں نے ہمیں 5 وینٹیلیٹر, ماسک, N95, وہ ٹیسٹنگ کٹس, پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے ہمیں دیے. جی, انہوں نے ہماری سپورٹ کی. تو ہم گورنمنٹ میں آئے تھے تو یہاں پہ ایک بھی وینٹیلیٹر صوبے میں نہیں تھا. گزشتہ 4 سال میں ہم نے کوئی 15-20 وینٹیلیٹر صوبے میں مہیا کیے تھے اپنے ریسورسز سے. اس پینڈیمک کے دوران پھر ہم نے اس کی تعداد بڑھا کے کوئی 40-45 تک لے کے گئے. تو اب ہم مزید جو ہے وہ پرچیزنگ کر رہے ہیں. وفاق نے ابھی ہمیں 10 وینٹیلیٹر جو ہے وہ دیے ہیں. ابھی وہ بھی میں نے جا کے لڑائی کی ہے تو تب دیے ہیں. اور تو ایکس رے مشینیں کچھ دی ہیں, کچھ انہوں نے جو ہے وہ پورٹیبل جو ایکس رے مشینیں جو ہیں, اور کچھ اس طرح کا ایکوپمنٹس. جنرل افضل صاحب جب سے آئے ہیں, میں یقیناً میں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری جو ضروریات تھی اس حوالے سے انہوں نے کافی حد تک پوری کرنے کی کوشش کی. وفاق کا کام یہ تھا کہ ان کے پاس ورلڈ بینک کا پیسہ تھا, ان کے پاس انٹرنیشنلی ڈونرز ایجنسیز نے پیسے دیے تھے کورونا سے ریلیٹڈ. 4 صوبوں کو دیے اس نے پیسے, ہمیں اور آزاد کشمیر کو نہیں دیے. اس لیے کہ ہم نون لکھ کے تھے, اور یا اس لیے کہ ہماری ریکوری ریٹ اچھی تھی, خبریں آپ دوست اچھے دیتے تھے اور لوگ تھوڑے سے مطمئن تھے. تو میں افسوس سے مجھے کہنا پڑا, بعض میڈیا ہاؤسز کو پی ایم آفیسز سے کال گئے کہ جی بی کا ریکوری ریٹ نہیں دکھانا ہے, ان کے تعریفیں آپ لوگ جو کر رہے ہو یہ مت کرو. یہ افسوس ہوتا ہے. ملک کا وزیر اعظم کو چاہیے اس کے کسی صوبے میں کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرے. وہ تو کہتے ہیں تمام فیصلے این او سی او کی جو میٹنگ ہے, این سی او کی مشاورت سے, اور جو ہے مشاورت ہوتی ہے, اتفاق رائے نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں متفقہ. اسد عمر صاحب روز فرما رہے ہوتے ہیں کہ متفقہ فیصلے ہیں. جی, متفقہ فیصلے تو ہوتے ہیں, عمل درآمد نہیں ہوتا, وہ کچھ اور ہے. مثال کے طور پر ابھی پچھلی جو میٹنگ تھی اس میں مجھے چیف منسٹر کے پی کے کی طرف سے کال آئی میری ٹیم کو
کہ پرائم منسٹر نے ذہن بنایا وہ ٹوریزم کھول رہا ہے، تو ہم چونکہ اس کی پارٹی کے ہیں، ہم بات کریں گے تو شاید مشکلات آئیں گے، آپ نے اس پہ سٹینڈ لینا، ہم آپ کے ساتھ دیں گے۔ اب اس فورم میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ میری آخر میں باری آتی ہے یا آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی آخر میں آتی ہے، ہم دونوں اینڈ پہ ہی ہوتے ہیں۔ تو اس دن جب KPK کے چیف منسٹر کی باری آئی تو اس نے کہا یہ سب سے زیادہ ٹوریزم GB میں جاتی ہے، تو آپ GB کے چیف منسٹر سے پہلے پوچھیں۔ تو مجھ سے پوچھا تو میں نے اپنا وہی منترا جو حقائق ہیں یہاں کے لوگوں نے میں سمجھ گیا تھا، وہ میں نے دہرایا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ کے یہاں بڑی غربت ہے، یہ 4 مہینے ہیں، اگر نہیں ہوا تو آپ کے یہاں۔ میں نے کہا آپ کا ذہن، آپ کی نیت پہ میں شک نہیں کر رہا وزیر اعظم صاحب، مجھے خدشہ یہ ہے کہ میں 4 غریبوں کو تو روزی یہاں ہمسائے بھی دے دے گا روٹی، بالکل صحیح۔ پروونشل گورنمنٹ بھی دے دے گی، خیراتی ادارے بھی دیں گے، آپ سے بھی ہم مدد لیں گے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ میرا ہیلتھ سسٹم بڑھ گیا تو میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرے پاس اس طرف چین ہے، اس طرف انڈیا ہے، اس طرف جو ہے اسلام آباد ہے، اسلام آباد کے لیے 700 کلومیٹر کا سفر ہے، تو میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو اس پہ میرے بعد چیف منسٹر KPK سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہم ان کی تائید کرتے ہیں۔ یعنی پہلے آپ نے جو بولا اسی کی اس نے تائید اس کی۔ نے تائید کی، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے تائید کی، سندھ کے چیف منسٹر نے ہماری حمایت کی۔ انہوں نے کہا یہ 3 علاقے ہیں نا ٹوریزم کی، GB ہے، AJK ہے اور KP ہے، تو ہم تینوں نے تو اس کو نفی کی۔ رات کو جو ہے وہ کال گئی اس کو، محمود خان صاحب کو، دوسرا بزدار صاحب جو ہے، اس کو کال گئی کہ تمہیں جرت کیسے ہوئی میرے اس سے اختلاف کرتے ہو۔ اس کو جہاں سے بھی گئی کال گئی، ان کو جو ہے کہا گیا، صبح میں اٹھا ہوں تو میں نے دیکھا جی وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے، جی ہم نے الاؤ کر دی۔ میں کہا بھئی خدا کے بندے، رات کو پرائم منسٹر نے میری اور آپ کی کمیٹی بنا دی ہے میری تجویز پہ، کہ میں نے کہا ان کے ٹورسٹ ادھر آتا ہے، کل ہمارے پاس آئے گا، ہم کتنے بیرل لگائیں گے، لہٰذا KP اور GB مل کے کوئی ہم میکینزم بناتے ہیں، پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں جی چیف منسٹر GB اور چیف منسٹر KPK آپ دونوں مل کے SOPs بنائے، 2 دنوں میں مجھے پیش کیا۔ میں نے کہا سر 2 دنوں میں نہیں ہو سکتا، یہ بھی میں نے کہا۔ اچھا کر کے انہوں نے میٹنگ ختم کی، اور جو ہے وہ چیف منسٹر نے میری تائید کی۔ صبح وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ ہم ٹورزم کھول رہے ہیں۔ اب ہمیں لارے پڑے ہوئے ہیں، بابو سر روڈ کھل رہا ہے کل پرسوں سے، ناران کا آج کھل گیا ہے، آج کھل جائے گا۔ اب ناران کاغان تک ہزاروں لوگ آئیں گے، ان کو ہم کیسے روکیں گے؟ تو آج ہم نے ٹیمیں بھیجی ہیں ناران کاغان میں، بینر لگاؤ بھائی انہوں نے کھولا، ہم نے نہیں کھولا، تسی ساڑھے بھل نہ ہو، فی الحال مہربانی کرو۔ تو پولیٹکس تو ایک ایسا آرٹ ہے، یہاں اولڈ از گولڈ ہوتا ہے، جو سیکھتا ہے اس کو جو لوگ آؤٹ کر دیتے ہیں، وہ نئے بندے لے آتے ہیں۔ وہ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب سے کسی نے پوچھا، بابا آپ بزرگ ہو گئے ہیں، آپ کسی نئے چہرے کو موقع دیں۔ انہوں نے کہا نئے چہرے فلموں میں چل سکتے ہیں، سیاست میں نہیں چل سکتے۔ تو نئے چہرے آ چکے ہیں ملک میں، بجلی کا، ٹڈے دل کا، آٹے کا، شوگر کا، کون سا ایسا سکنڈل ہے جو 70 سال میں ہم نے نہیں سنا تھا جو آج ہو رہا ہے۔ جتنے نوسرباز ہیں، جتنے ٹھگ ہیں، جتنے 2 نمبر لوگ ملک میں ہیں، جو دنیا بھر میں تھے، وہ آج ہماری وفاق میں بیٹھ کے حکومت کریں۔ اللہ پاک جو ہے وہ ہدایت دے۔ آپ صاحب 5 سال CM رہے، جس طرح آپ نے ایک لمبی اپنی خدمات کا دہرایا بھی، تو ان 5 سال میں وفاداری تبدیل کرنے کے آفرز ہوئی ہوں گی؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایک دفعہ ایک بہت ہی ذمہ دار شخص نے اس وقت کے جو حکومت میں ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، انہوں نے مجھے کہا کہ چھوڑیں یار آپ کیا کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ آ جائیں، سنبھال لیں ہماری جماعت کو۔ تو میں نے کہا آپ تو اس طریقے سے بات کر رہے ہیں جیسے میری ڈالڈے کی دکانیں بند کر کے میں نے آٹے کی دکان ڈالنی ہے، یہ سنجیدہ معاملہ ہے۔ میں نے کہا دیکھیں ہماری کمٹمنٹ ہے، ہم نظریاتی لوگ ہیں، اور ہماری لیڈرشپ سے کمٹمنٹ کس لیے ہے کہ الحمدللہ اس ملک میں انہوں نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا ہے، میرے جیسے خطے کو پرامن بنایا ہے، میرے جیسے خطے میں اربوں خربوں کی ڈیولپمنٹ کی ہے، سکون دیا ہے ملک کو، اور اپنی ذات پہ لیا ہے ساری مصیبتیں۔ تو اس کے علاوہ آج تک کوئی جرت نہیں کر سکا۔ البتہ لوگ ہمیں کہتے ہیں ذرا ٹیون شون ٹھنڈی کر دو، وہ آپ میاں صاحب کا منترا چھوڑ دو، نواز شریف صاحب کے جو ہے کمٹمنٹ والی باتیں اور میاں صاحب کے ساتھ ہر جگہ اس کی تصویر لگانا چھوڑ دو۔ یہ باتیں ضرور لوگ کہتے ہیں، لیکن کسی کی جرت نہیں ہوئی، اس لیے کہ میرے بھائی صاحب نے یہ جماعت بنائی تھی، وہ اس جماعت میں شہید ہوئے، اور مجھے اس جماعت نے عزت دی ہے، میری لیڈرشپ نے ہمیشہ مجھے جو ہے وہ اعتماد دیا ہے، اور مجھے کسی قسم کی اپنی جماعت سے شکایت نہیں ہے، اور ہر لحاظ سے نہیں ہے، عزت کبھی کمی نہیں کی۔ میں حالانکہ سب سے جونیئر ورکر ہوں پارٹی میں،
میرے صوبے کی جماعت میں بھی میں تقریباً جونیئر ہوں سب میں سے، لیکن ان سینئرز نے کبھی مجھے احساس ہونے نہیں دیا. الحمدللہ میں نے بھی اپنی طور پہ کوشش کی ہے. تو یہ تصور نہیں کیا ہے. میرے نزدیک میں یہ سمجھتا ہوں جو لوگ مشکل وقتوں میں اپنی جماعتوں کے وفادار نہیں ہوتے وہ مشکل وقتوں میں ملک کے بھی وفادار نہیں ہو سکتے. یہ ٹیسٹڈ بات ہے. یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے شیدہ ٹلی جیسے لوگ، ایسٹ انڈیا کمپنی کی گورنمنٹ بنے گی نا یہاں پہ، یہ ان کے ساتھ بھی ہوں گے، یہ اس کا بھی اسی طرح منترا بیان کرتے ہوں گے. اب صاحب مخالفین جو ہیں وہ آپ کی لیڈرشپ پہ نتنو آئے روز نئے الزامات لگتے ہیں، تو ابھی وہ علاج کے لیے بیرون ملک ہیں، اللہ ان کو صحت دے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے یا کسی ڈیل کے تھرو وہ گئے ہوئے؟ دیکھیں ڈیلیں ہماری پارٹی کے ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. ہاں البتہ ایک 12 اکتوبر 99 کے بعد جو حالات ہوئے ملک کے، اس کے بعد چونکہ جنرل مشرف تو چاہتے تھے کہ ضیاء الحق والا کام دہرایا جائے. وہ اتنی حکمت شریعت نے بھی اجازت دی ہے کہ آپ اپنی جان بچانے کے لیے کوئی بھی ایک وقتی طور پر کوئی فیصلہ کریں. اس وقت ان کے والد صاحب حیات تھے. والد صاحب ان کے خاندان میں ایک مرکزیت تھے. آپ کو پتہ ہے میاں شریف صاحب کا فیملی میں وہ والدین جو ہے وہ بچے ان کے کتنے فرمان بردار تھے. انہوں نے فیملی کو کہا کہ میں کہتا ہوں بس جانا ہے بس جانا ہے، ٹھیک ہے جی. تو وہ چلے گئے جیسے تیسے بھی تھا. آپ دیکھ لیں اس وقت یہاں میرے صوبے میں ہماری جماعت کی حکومت تھی، PMLN کی اور تحریک جعفریہ کی اس علاقے میں. تو 2004 کا الیکشن آ گیا. میری پارٹی کے یہاں سے 8 ممبر تھے GB سے. میں اس وقت ضمنی الیکشن لڑ کے آیا تھا بھائی صاحب کی شہادت کے بعد. تو میرے 8 میں سے 7 پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. میری پارٹی کا صوبائی صدر چھوڑ کے چلا گیا. ہماری اسمبلی میں جو اسپیکر بنا ہوا تھا وہ چھوڑ کے چلا گیا. ہمارے 8 ٹکٹ ہولڈر جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے. لیکن میں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، ہم سیاست چھوڑ دیں گے، پارٹی نہیں چھوڑیں گے. وہ وہاں الیکشن جیتنے کے لیے کیوں لیگ گئے تھے، وہ سب ہار گئے. میں ہارنے کے لیے نون لیگ میں بیٹھا تھا، میں الیکشن جیت گیا. اور وہ لوگ کہتے تھے نواز شریف کو بھولو. مجھے بہت بڑے بڑے وہ حضرات آج بھی یاد ہیں، مجھے کہتے تھے. کسی کا کوئی نام لیں گے؟ کون کون تھے؟ میں بالفرض ایک شخص کا نام لے لیتا ہوں جی. ایک ہوتے تھے بریگیڈیئر چپ کے نام سے، ریاض، اسلام آباد میں ہوتے تھے. اسلام آباد GB AJK کو دیکھتے تھے. وہ اسپیشل ٹاسک دیا گیا میرے حوالے سے، اور وہ آئے. انہوں نے مجھے آفس بلایا تو میں نے جانے سے انکار کیا. میں نے کہا جی کسی تیسری جگہ میں ملتے ہیں. ملے. انہوں نے بہت سمپل یہ کہا کہ آپ اس نئی مسلم لیگ جوائن کریں. ٹھیک ہے. دعوت دی مجھے. تو میں نے کہا جی میں پارٹی نہیں چھوڑ سکتا. انہوں نے کہا آپ کے لیے پر مشکلات آئیں گی. ہم نے سوچا یہ آپ کے خاندان نے مسلم لیگ نون بنائی، اب آپ ہی خاندان کاف لیگ بنائیں. تو میں نے ان سے معذرت کی. میں نے کہا جی، پھر ڈرانے کی تھوڑی بہت کوشش ہوئی. تو میں نے کہا جی میں نے کوئی زمین الاٹ نہیں کرائی ایک مرلہ، میری کوئی فیکٹریاں نہیں ہیں، میں نے کوئی 2 نمبر دھندا نہیں کیا، کسی بینک سے میں نے 1 روپے کا لون نہیں لیا ہے. تو اب زیادہ سے زیادہ مجھے جیل ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال دیں. تو مجھے یاد پڑتا ہے اس وقت ایک صاحب نے یہی کہا کہ آپ اس کے لیے بیٹھے ہیں، عیدی امین کا نام سنیں؟ آپ کبھی جائیں گے نا سعودی عرب تو آپ وہاں نواز شریف کے قبر پہ فاتحہ پڑھیں گے. اچھا جی. جس طرح عیدی امین وہاں پہ جلاوطنی میں آیا. میں نے کہا میں نواز شریف کے لیے مسلم لیگ نون میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے، میں نظریاتی طور پہ میری کمٹمنٹ ہو گئی اس پارٹی کے ساتھ. اب وہ 100 سال بعد آتا ہے نہیں آتا ہے، میں نے یہ جماعت نہیں چھوڑنی ہے. اور وقت نے ثابت کیا کہ آج 2015 میں ہماری پارٹی کو 2 اکثریت ملی GB میں. وہی نواز شریف واپس آیا ہے اور الحمدللہ پنجاب میں 2 دفعہ حکومت کی، سینٹر میں گورنمنٹ کی. کوئی راستہ نہیں ملا اس کو 4 ٹائم پرائم منسٹر بنانے سے روکنے کے لیے. پھر انٹرنیشنل فورسز متحرک ہوئی اور پاناما کا مقدمہ بنا کے اقامہ میں اس کو فارغ کیا گیا نا جی. تو آج تک 2 روپے ان کے اوپر ثابت نہیں ہوئے. الحمدللہ ہمیں اپنے لیڈرشپ پہ فخر ہے اور ہمیں ان کے ساتھ حصہ دار ہونے میں، اس کے کارکن ہونے میں اعزاز ہے. ہم اس کو اپنے لیے اپنے اعزاز سمجھتے ہیں. اب سر جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا اپنی لیڈرشپ کا، تو ابھی PMLN میں جو رائے ہے وہ 2 گروپنگ کی ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب ایک گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں اور دوسرا گروپ جو ہے مریم نواز اور بڑے میاں صاحب کا ہے. تو آپ کی افیلیشن بڑے میاں صاحب کے ساتھ یا چھوٹے میاں صاحب کے ساتھ؟ دیکھیں ہماری پارٹی میں لیڈر ایک ہی ہے، وہ ہے نواز شریف. بیان ان کا ہے، بیانیہ ان کا ہے. شہباز شریف صاحب ہمارے صدر ہیں، وہ بھی نواز شریف کے بیانیے پہ ہی چلتے ہیں. اختلاف رائے ہوتا ہے، میرے اپنے گھر میں میرے بھائیوں سے اختلاف ہوتا ہے، اسٹریٹجی پہ اختلاف ہوتا ہے. آج تک شہباز شریف صاحب کو 4 دفعہ وزیر اعظم بننے کی آفر ہوئی ہے، شروع سے لے کے آج تک. انہوں نے اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا.
شہباز شریف صاحب کا انداز ہے کام کرنے کا، ایک زبردست ایڈمنسٹریٹر ہے، میرے استاد ہیں ڈیولپمنٹ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے ایز اے چیف منسٹر. میں سمجھتا ہوں میں اس کا شاگرد ہوں تھوڑا بہت. ان کو ہمیشہ کہتا ہوں استاد، وہ کہتے ہیں یہ نہ کہا کرو، میں نے کہا میں شاگردی میں قبول کریں. تو ایڈمنسٹریشن تو وہ دنیا مانتی ہے اس کو. بالکل ٹھیک. تو پارٹی کے حوالے سے شروع سے ان کا جو ہے وہ نقطہ نظر جو ہے وہ اس انداز میں نہیں ہے جس انداز میں میاں صاحب کا ورکروں کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے. تو پارٹی میں تو ایک ہی بیانیہ ہے، وہ نواز شریف کا ہے. اس کے اندر اسٹریٹجی پہ اختلاف ہوتا رہتا ہے، لیکن فیصلہ آخر میں ہمارا لیڈر ایک ہے، وہ نواز شریف ہے. حافظ صاحب یہ بتائیں، بطور سی ایم آپ پہ ورکنگ کا برڈن پورا صبح آپ لک آفٹر کرتے ہیں، تو فیملی جو ہے وہ تو پھر نالا رہتی ہوگی کہ آپ انہیں ٹائم نہیں دے پاتے، دوست احباب بھی آپ سے جو ہے ناراض ہوتے ہوں گے. یہ جو لوور مڈل کلاس طبقہ ہے نا جی، ہم اسی کلاس سے ہیں، اس میں زیادہ پرابلمس آتے ہیں چونکہ فیملیز میں بہت زیادہ توقعات ہوتی ہیں خاندان کے اندر کہ اب یہ ہمیں ٹھیکے بھی دے گا، نوکریاں بھی دے گا، جو چاہے ہم کرا لیں گے. اب جب میرے پاس لوگ آتے ہیں فیملی کے، میں تقریباً 4 سال سے اپنے خاندان سے تو میں کٹا ہوا ہوں، بمشکل ان سے رابطہ ہوتا ہے. اب ان میں سے اگر کوئی آ کے کہتے ہیں میرے بیٹے کی نوکری، تو میں کہتا ہوں ٹیسٹ دیا ہے، وہ کہتے ہیں ٹیسٹ ہی دینا سی تو تہاڈا کی کام ہے گا، تم چیف منسٹر بنے ہو تو پھر کیا فائدہ. میں کہتا ہوں میں یہ نہیں کر سکتا، آپ جائیں یہ پروسیجر میں جائیں. اس وجہ سے فیملی میں کچھ مجھ سے ضرور ناراض ہوں گے. میری امیجیٹ فیملی کے ساتھ تو ایشوز یہی بنتے ہیں کہ رات کو 8 بجے 10 بجے جاتے ہیں ہم، بڑے سمجھ لیں تھک ہار کے جاتے ہیں چونکہ ذمہ داری ہوتی ہے، آزمائش ہے. تو وہ جس طریقے سے ہوتا ہے کہ ہم ٹائم نہیں دے پاتے ہیں، یہ حقیقت ہے. سیاست دان پبلک پراپرٹی ہوتا ہے جی، وہ چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے حکومت میں نہیں بھی ہو. مشکلات کافی ہیں اس فیلڈ میں. لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑی لگژری لائف گزار رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. میں جب چیف منسٹر بنا تھا تو وہاں اس وقت پہلی روایت کیا تھی، ایک چیف منسٹر ہوتا ہے اس نے اسلام آباد میں ایک 5 لاکھ کا بنگلہ لیا ہوا تھا، اسکردو میں ایک اپنا گھر بنگلہ لے کے اس کو 4 لاکھ 3 لاکھ کرایہ لیتا تھا، خود رہتا تھا، ادھر رہائش تھی. یہ میرے لیے آزمائش تھی کہ بھئی ہم لوور مڈل کلاس پہ ایک بہت بڑا الزام یہ لگتا ہے کہ ان کو اختیار ملتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. تو اسٹیٹس کو کے حوالے سے یعنی آپ اسٹیٹس کانشیس کہلاتے ہیں جی، ہمیں یہ بھی ملے، پھوپھا ہو. تو میں اللہ کا ایک عاجز آدمی ہوں، میں نے گزارش اللہ سے دعا کہ اللہ پاک ان چیزوں سے بچایا. تو میں نے اسلام آباد والا گھر میں نے کہا میں اس میں نہیں رہوں گا. جنرل شجاع الملک سینیٹر کا گھر تھا. چیف جسٹس ناصر الملک نے مجھے 2 دفعہ سپریم کورٹ میں طلب کیا کہ آپ نے یہ گھر کیوں چھوڑا ہے، ایگریمنٹ تھا. میں نے کہا جی میں نہیں رہنا چاہتا، میں جی بی ہاؤس کے 2 کمروں میں رہتا ہوں، وہاں جو بھی لوگ آتے ہیں ان سے ملتا ہوں، کوئی میرا وہاں پہ کوئی بڑا الگ سوسائٹی نہیں ہے. یہاں پہ آپ دیکھ لیں میرا جو چیف منسٹر ہاؤس ہے وہ 70 کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا ریسٹ ہاؤس ہے، وہی ہے. میرا اوپر گھر ہے کیشور روڈ میں، اس میں ایک سپاہی کھڑا نہیں ہے، 1 روپے، 1 صوفہ، 1 کرسی وہاں پہ گورنمنٹ کے خزانے سے نہیں لگی. میں جاتا ہوں ہفتے میں کبھی دفعہ کبھی کبھار جا کے رات کو چھپ کے جاتا ہوں وہاں، فیملی کے ساتھ خاندان والوں میں بیٹھتا ہوں. میرے ڈرائنگ روم کے صوفے بھی وہی ہیں جو میں چیف منسٹر بننے سے پہلے تھا، وہ بھی میں نے کہا نہیں چینج کرو. کوشش پوری کی. اور آزمائش ہوتی ہے، یہ حدیث میں آتا ہے جو اقتدار ہے جو آزمائش ہے، اور اس کو دعوت نہیں دینی چاہیے. جب مجھے میرے قائد نے نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا تو نام دے رہے ہیں، چیف منسٹر کا نہیں دے رہے ہیں، تو آپ کس گمنڈ میں ہیں، میں آپ سفارش کراتے ہیں، پرویز رشید صاحب گواہ ہیں. تو میں نے کہا میں کسی گمنڈ میں نہیں ہوں، میری صدارت میں پارٹی نے الیکشن جیتا ہے، بس کافی ہے، میرے لیے اعزاز کی بات ہے، اب مزید آزمائشوں کو میں نہیں جانا چاہتا. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا میں تھوڑا بہت مدرسے کا طالب علم رہا ہوں، میں نے حدیث ودیث تھوڑا بہت پڑھا ہے، اس میں آیا ہے کہ اقتدار کو دعوت نہیں دینی چاہیے، آزمائش ہے، اور جو دعوت دے کے آزمائش لیتا ہے اس میں ناکام ہوتا ہے. ہم نے کوشش کی، میاں صاحب نے کہا نہیں ہم نے بنایا. میں نے کہا پھر یہ جو میں نے آپ کو عرض کیا، فیملی لائف نہیں ہوتی ہے جی پولیٹیشین کی. اب اس کورونا کے دوران میں آج مجھے 11 لوگوں کے گھروں میں دعا پہ جانا تھا، کل جانا ہے، آج تو میں نہیں جا سکا. ان میں سے آدھے جو ہے وہ کورونا سے جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں. جانا نہیں گئے تو کل کہیں گے کہ جناب آپ پل، سڑکیں، ہسپتال وہ کس کے لیے بنے، ہمارے پاس تو آپ نہیں آئے تھے. تو فیملی لائف واقعی ڈسٹرب ہوتی ہے، آپ کی سوشل لائف نہیں ہوتی ہے. آپ بزنس کرتے ہیں تو بھی سوال اٹھتا ہے، آپ کسی سے مانگتے ہیں تو بھی سوال اٹھتا ہے، آپ چوری کرتے ہیں تو بھی سوال اٹھتا ہے. تو سیاست دان اس ملک میں مندر کا گھنٹہ ہے، صبح شام لوگوں نے بجانا ہے اس کو،
اور یہ پبلک پراپرٹی، ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے، اور ہم یہ ساری چیزیں سوچ سمجھ کے اس فیلڈ میں ہیں. جس دن ہم یہ نہیں کر سکے تو خدا حافظ کہیں گے انشاءاللہ. اب صاحب آئندہ الیکشن جو آپ کا ہے اس میں آپ پی ایم ایل این کی کیا دیکھتے ہیں کہ جی بی سے آپ کتنی نشستیں لے پائیں گے، دوبارہ گورنمنٹ بنا پائیں گے؟ قبل اس وقت تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بظاہر اس وقت چونکہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو ابھی سے کام شروع کیا 3 مہینے پہلے سے، پری پول ریگنگ کا، یعنی ایک منتخب حکومت کو کام کرنے سے روک دیا گیا، اس کے اختیارات سیز کیے گئے. اور آگے اگر جس طرح سے یہ 2018 کے الیکشن ہوا ہے ملک میں، اس طرح ہوا تو میں تو کوئی کمنٹ نہیں کرتا، تو ان سے زیادہ مضبوط نہیں ہے. اور اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا تو ہمارے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم نے ڈیلیور کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری لیڈرشپ 3rd 4 بھی ہمارے پاس نیشنل لیول پہ موجود ہے. نیکسٹ کمنگ گورنمنٹ بھی پی ایم ایل این کی سینٹر میں جب بھی الیکشن ہونے سارے اعداد و شمار یہی کہتے ہیں. جی بی کے علاوہ سے بھی کوئی سروے نہیں آیا ہے. ہمارے پاس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر انہوں نے ہمارے بندے نہیں توڑے، الیکٹیبل نہیں توڑے، تو پی ایم ایل این دوبارہ اکثریت کے ساتھ جیت سکتی ہے. اس لیے کہ 24 حلقوں میں سے 19 کانسٹیچوئنسیز میں ہمارے کینڈیڈیٹ ڈکلیئر ہیں. کسی پارٹی کے پاس 8 سے 10 سے زیادہ کینڈیڈیٹ نہیں ہیں. تو اگر ہمارے بندے توڑ دیے جاتے ہیں اور ملک میں جو کچھ ہوا وہ اگر ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو یہ ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا، ہمارے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا. یقیناً پھر کوئی بات نہیں، اپوزیشن کر لیں گے. اب صاحب کافی آپ کا کیونکہ ٹائم قیمتی ہے، تو آخر ہمارا ایک سیگمنٹ آتا ہے ریپڈ فائر. ہم ان سے کوئی 2 آپشن آپ کو دیں گے، ان میں سے جو بیسٹ آپ کی نظر میں ہے وہ آپ بتائیں ہمیں. تو آپ کی کیا سمجھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ یا خواجہ آصف؟ رانا ثناء اللہ. ٹھیک ہے. حمزہ شہباز شریف یا مریم نواز؟ مریم نواز. تو حمزہ صاحب کیوں نہیں؟ میں جو پبلک کے اندر جو رائے ہے ہماری ورکرز کی، میں وہی ریفلیکٹ کر رہا ہوں. حمزہ بھی میرا بھائی ہے، ہمارا شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے، میری اچھی دوستی ہے، بڑا تعلق ہے. ہیں تو دونوں ہمارے لیڈر ہیں. مریم اورنگزیب یا پرویز رشید؟ پرویز رشید. ٹھیک ہے. بلاول بھٹو زرداری یا آصف علی زرداری؟ بلاول بھٹو زرداری. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ہمیں قیمتی اپنا ٹائم دیا اور ہمیں بڑا مزہ آیا، اور ہم نے جتنا جی بی کے بارے میں سنا تھا وہ آپ کی گفتگو اور دیکھ کے واقعی پتہ چلا کہ آپ نے کچھ ڈیلیور کیا. بہت